جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 کروڑ کا ملک، واحد اسلامی ایٹمی قوت، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ حالت یہ ہے، مختصر کر کے بتاتا ہوں اور ٹو دا پوائنٹ بتاتا ہوں، باقی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ دوست ممالک آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور دوست ممالک پوچھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کی مدد کرے گا۔ اچھا، ڈالر کا ریٹ مصنوعی ہے، 3 ریٹ ہیں ویسے مارکیٹ میں، لیکن جو حکومت کا ہے وہ مصنوعی انہوں نے ایک طرح سے روک کے رکھا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس کو مارکیٹ پہ چھوڑیں۔ آٹا مل نہیں رہا، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آٹا لوٹا جا رہا ہے، ڈاکو بھی سکھر میں آٹا لوٹ کے چلے گئے، اتنا آٹا قیمتی ہو گیا۔ پٹرول، کھانے پینے کے تیل کی شارٹیج کا خطرہ ہے، بندرگاہ پر کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، اور کنٹینرز اتنے عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں، اتنا وقت گزر گیا ہے کہ اب کنٹینرز کا جرمانہ جو کنٹینرز میں چیزیں ہیں ان سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بھانت بھانت کے نئے ٹیکسز لگنے کا امکان ہے، یعنی بہت زیادہ ٹیکس نئے لگنے والے ہیں۔ بلند کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، فسکل خسارہ ہے، اور روپیہ مسلسل رسوا ہو رہا ہے۔ کمرشل بینک دگنی شرح سود کا تقاضا کر رہے ہیں، جن کمرشل بینک سے پاکستانی حکومت یا ریاست قرضہ لینا چاہتی، وہ دگنی شرح سود کہہ رہے ہیں کہ کریں تب ہم قرضہ دیں گے۔ مطلب اگر 8% سود پر وہ قرضہ دیتے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں 16 کریں۔ اچھا، اگلے 3 ماہ میں قرضہ واپس کرنے کا، اب یہ غور سے سنیے، اگلے 3 ماہ میں قرضہ واپس کرنے کے لیے 8.3 ارب درکار ہیں، 8.25 ارب ڈالر چاہیے اگلے 3 مہینے کے لیے جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں۔ اگلے 1 سال میں قرضے واپس کرنے کے لیے، قرضوں کے قسط واپس کرنے کے لیے ہمیں 21 ارب ڈالر چاہیے، اور اگلے 3 سال میں 75 ارب ڈالر چاہیے، جبکہ ہمارے پاس اس وقت زر مبادلہ 4.5 ارب ڈالر ہے، اور وہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، سعودی عرب کا ہے، یو اے ای کا ہے، چین کا ہے۔ مطلب 4.5 ارب ڈالر اس وقت ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوا ہے، مانگے تانگے کا ہمارا نہیں ہے، اور 4.5 ارب ڈالر اگر ہمارا بھی ہوتا تو پھر بھی 8.25 ارب ڈالر آپ نے اگلے 3 مہینے میں دینا ہے، واپس کرنا ہے، 21 ارب ڈالر آپ نے 1 سال میں واپس کرنا ہے، 75 ارب ڈالر آپ نے 3 سال میں واپس کرنا ہے، اور آپ کے پاس 4.5 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، 500 ارب کا ٹیکس فال شارٹ ہے، اور بجلی گیس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 4000 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اچھا، 5 ماہ اس مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں 2200 ارب کے اخراجات ہوئے ہیں، صرف دفاع اور سود پر 2 ہیڈز میں 2200 ارب 5 مہینے میں وفاقی حکومت کا خرچہ ہے، صرف 2 ہیڈز، دفاع اور قرضوں کا سود، جبکہ صوبوں کو شیئر کی ادائیگی کے بعد وفاقی حکومت کی آمدنی 2040 ارب، یعنی 2040 ارب وفاقی حکومت کے پاس تھا، اور اس نے صرف 2 ہیڈز میں 2200 ارب دینا تھا۔ مطلب صرف 2 ہیڈز میں کی ادائیگی بھی حکومت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ اگلے ہفتے دبئی کے کمرشل بینکوں کو 1 ارب ڈالر ہم نے واپس کرنا ہے۔ قرضوں پر 83% سود کی ادائیگی میں اضافہ ہوا ہے، اور 5 ماہ میں سود کی ادائیگی جو اضافہ ہوا ہے وہ 1700 ارب ہے، اور جو پچھلے سال سے 763 ارب زیادہ ہے۔ اب یہ بھی سنتے جائیے گا کہ گزشتہ 7 برسوں میں 5 ممالک نے ڈیفالٹ کیا ہے۔ ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، لیکن ابھی ہمارا ڈیفالٹ ہونے کا باقی ہے، اعلان باقی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں، لیکن پچھلے 7 سال میں 5 ممالک ڈیفالٹ کر گئے، جن میں یونان، ارجنٹین، سری لنکا، زیمبیا اور گھانا نے ڈیفالٹ کیا۔ اچھا، ڈیفالٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کرنسی 50% تک گر جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آج 260 روپے کا ڈالر ہے تو یہ 360 یا 400 روپے کا ڈالر ہو جائے گا۔ مہنگائی
25% بڑھ جاتی ہے، اس وقت 26% ہے. مطلب کہ اگر آج 700 روپے کلو مرغی ہے تو جب ہم ڈیفالٹ کریں گے تو یہ 1500 روپے کلو پر مرغی ملے گی، اور وہ بھی اگر مرغی ہوئی تو. اچھا، دوائیاں، کھانے پینے کی اشیاء، پیٹرولیم منشیات کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اچھا، 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. بے روزگاری 100% بڑھ جاتی ہے. مطلب کہ ظاہر ہے ساری فیکٹریاں بند ہونے لگ جائیں گی، کاروبار بند ہونے لگ جائیں گی، تو بے روزگار ہی بے روزگار ہوں گے، اور پینشن اور تنخواہیں رک جائیں گی. تو یہ موٹے موٹے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیفالٹ کر دیا. ملک کو اس وقت معاشی بحران کا درپیش ہے، اور ملک کو دہشت گردی بحران درپیش ہے، اور اوپر سے مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کا بحران بھی ہے. ملک کی اس وقت بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے. حکومت بڑے اور مشکل فیصلے لینے سے اس لیے بھی ہچکچا رہی ہے کہ اگلا 8 مہینے بعد الیکشن ہے، اور کہیں وہ کہتے ہیں کہ رہی صحیح ہماری کسر بھی نہ نکل جائے، اور کوئی مشکل فیصلے، کوئی مہنگائی مزید ٹیکس لگائیں گے تو ہم جو 2-4 ہم ایم این اے یا ہمارے ممبر بنیں گے وہ بھی نہیں بنیں گے. اس لیے اس وقت ہم ڈیفالٹ اور آئی ایم ایف کے درمیان رل رہے ہیں. معاشی اصلاحات یہاں کسی نے کی نہیں ہے. یعنی اب آپ سوچیں کہ یہ ہم اس حالت تک کیوں پہنچے، کیونکہ معاشی اصلاحات کسی نے نہیں کی. جو بھی آیا اس نے قرضہ لیا، اگلے کو دیا، اگلے سے لیا، دوسرے کو دیا، ایک سے لیا، دوسرے کو لیا، اور سبسڈیز ہم بہت دیتے رہے، کرپشن کرتے رہے، مس مینجمنٹ کرتے رہے، بیڈ گورننس کرتے رہے، آبادی کا کوئی کنٹرول نہ کیا، بے پیندے کی معیشت، یعنی نیچے برتن کوئی نہیں، اوپر سے جتنا ڈالتے جائیں گے وہ نکلتا جائے گا، اور اوپر سے ویژن لیس بدنیت حکمران. تو اب حال یہ ہے، پھر ایک مرتبہ دہرا دوں، حال یہ ہے کہ $4.5 ارب ہمارے پاس ہیں، اور ہم نے اگلے 3 مہینے میں دینا ہے $8.25 ارب، اگلے 1 سال میں دینا ہے $21 ارب، اور اگلے 3 سال میں دینا ہے $75 ارب. تو اب یہ کہاں سے آئے گا، اور اس وقت کن حالات میں ہم کس طرح آگے بڑھیں گے، یہ نہ کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. یعنی اس وقت عمران خان کے علاوہ سارے کے سارے سیاستدان حکومت میں ہیں. شہباز شریف صاحب جنیوا پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سے کوئی مانگ تانگ کے لائیں، لیکن کتنا مانگیں گے اور کتنی دیر تک مانگیں گے. ہمیں بھی شاید نرسمہا راؤ، بھارت ہمارا دشمن ہے، لیکن نرسمہا راؤ اور منموہن سنگھ کی طرح کوئی ایک بندہ ہمیں بھی شاید مل جائے جو ایک سمے پٹڑی پر چڑھا جائے کہ جب 1990-91 میں بھارت کا یہی حال تھا جو آج ہمارا ہے، مگر ان کی خوش نصیبی کہ ان کو نرسمہا راؤ وزیر اعظم مل گیا اور منموہن سنگھ وزیر خزانہ مل گیا، اور انہوں نے بھارتی روپے میں بڑے فیصلے کیے کہ بھارتی روپے میں کمی کی، اس میں 30% تک کمی کر دی انہوں نے، کرنے دو. امپورٹ کے ساری امپورٹ سے سوائے 71 اشیاء کے علاوہ باقی ساری انہوں نے پابندیاں اٹھا لیں، اور 70 لاکھ ٹن سونا گروی رکھ کے باہر کوئی تھوڑے سے پیسے لے کے اس سے کام چلانا شروع کیا. اس وقت بھی وہ بھی اقلیتی حکومت تھی نرسمہا راؤ کی. 3 وزیر اعظم کچھ 4-5 مہینے سال میں بھگت چکے تھے. راجیو گاندھی قتل ہو چکا تھا، اور پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، لیکن نرسمہا راؤ اور منموہن سنگھ نے بھارت کا سوچا، اپنے سیاسی ووٹ بینک کا نہیں سوچا، اور سوشلسٹ اکانومی سے لبرل اکانومی کی طرف آئے. چینی کھاد اور ایکسپورٹ پر سبسڈیز ختم کی. ہمارے ہاں رولا رہی ہے نا کہ چینی پہ سبسڈی بھی دیتے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ گھپلے بھی کرتے ہیں. اسی طرح گنے پہ سبسڈی، کسی پہ سبسڈی، اب آٹے پہ سبسڈی. یہ ختم کریں تاکہ جان چھوٹے اور مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے. اور انہوں نے قومی ادارے اپنے پرائیویٹائز کیے. آج بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، اور بھارت، شرم سے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ بھارت 1991 میں آخری مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گیا، اور ہم آج 22ویں مرتبہ آئی ایم ایف کے نویں جو ریویو میں پڑے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے پاس پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کریں. تو یہ حال ہے. اب اس حال سے اللہ ہی نکالے، ورنہ ان ویژن لیس، پالیسی لیس
آڈٹ لیس، پرفارمنس لیس، ڈرامہ باز، ایک دوسرے کے لڑ کر کپڑے اتارتے سیاستدانوں اور حکمرانوں سے کوئی توقع نہیں. کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو کوئی اس قوم کو، اس ملک کو کھجل خوار کر دیا ہے. ہر کسی کے اپنے گولز ہیں. اس ایک کا ہے کہ الیکشن جلدی کروا دیں، دوسرے کا ہے کہ کروانے نہیں ہیں. ایک اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، دوسرے کو اپنی غیر مقبولیت کی پڑی ہوئی ہے. ایک اپنے چکر میں ہے، دوسرا اپنے چکر میں ہے. اور پاکستان اور پاکستانی قوم رول رہی ہے. پاکستان زندہ باد.